السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حصن المسلم کتاب ہم پڑھ رہے تھے اور اس میں ہم نماز کے باب میں دعائے استفتاح پڑھ رہے تھے، یعنی جو نماز کے شروع میں دعائیں پڑھی جاتی ہیں، جو ایک تو ہم سب کو جیسے آتی ہے نا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، تو اسی سلسلے میں ہم نے پچھلی دفعہ اللہم باعد بینی و بین خطایایا والی دعا سیکھی تھی، اور اس کے علاوہ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اسی سلسلے کی یہ دعا بھی دعائے استفتاح میں ہی ملتی ہے۔ پڑھتے ہیں اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ اے اللہ، اے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، غائب اور حاضر کو جاننے والے، اپنے بندوں کے درمیان تو ہی اس چیز کے متعلق فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ حق کی جن باتوں میں اختلاف ہو گیا ہے تو ان میں اپنے حکم کے ساتھ مجھے ان میں ہدایت دے دے، یقیناً تو جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ تو بہت ہی خوبصورت دعا ہے کہ ایک تو یہ کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان ان چیزوں کے بارے میں فیصلہ کریں گے جن میں اختلاف ہو گیا ہے، اور دعا کا آغاز آپ یہ دیکھیں کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ربا جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، بڑے بڑے فرشتے جو ہیں ان کا نام لیا گیا کہ ان کا پالنے والا، ان کا مالک خالق بھی رب ہی ہے، اور وہ آسمانوں اور زمین کو پھاڑنے والا ہے، غیب اور شہادہ کا جاننے والا، ٹھیک ہے۔ تو فاطر کا لفظ جو ہے نا، آسمانوں اور زمین کو پھاڑنے والا، یعنی ان کو الگ الگ کرنے والا، جیسا کہ اب سائنس آپ کو بتاتی ہے کہ یہ دونوں جڑے ہوئے تھے، پھر یہ ایک بگ بینگ تھیوری کے ذریعے جدا جدا ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ ہی ہے جو ان کو کرنے والا ہے، تو اس اللہ کو پکارا جا رہا ہے، عالم الغیب والشہادہ، اور غیب اور شہادہ کا جاننے والا۔ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، اور دعا پھر مانگی جا رہی ہے کہ اہدنی لما اختلف فیہ من الحق، کہ حق کی جن باتوں میں اختلاف ہو گیا ہے تو ان کے بارے میں تو مجھے اپنے حکم کے ساتھ ہدایت دے دے، ٹھیک ہے۔ تو یقیناً جسے تو چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ پھر سے پڑھتے ہیں دعا یہی والی، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ پھر سے پڑھتے ہیں اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ جی اگلی دعا دیکھتے ہیں، اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا، الحمد للہ کثیرا، الحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ دعا 3 دفعہ پڑھی جائے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے بہت زیادہ، اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے بہت زیادہ، اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے بہت زیادہ،
اور میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں صبح و شام۔ اس کے علاوہ اگلی دعا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ۔ میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں مردود شیطان سے، اس کی پھونک سے، اس کے تھوک سے اور اس کے چوکے سے۔ ٹھیک ہے، اور اگر ہمیں یہ دعا یاد رہ جائے تو آپ یہ دیکھیں کہ شیطان کتنی ہی دفعہ نماز میں ہمیں تنگ کرنے کے لیے آتا ہے، کبھی پھونک سے، کبھی تھوک سے، کبھی چوکنے سے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے ہمیں اپنے امان میں رکھے۔ تو یہ دعا بھی ہم انشاءاللہ ضرور یاد کر لیں تاکہ نماز کے شروع میں اس کو پڑھا جائے۔ اور چھوٹی سی دعا ہے، شروع میں تو ہم سبھی جانتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد بس جو اضافہ آپ نے یاد کرنا ہے وہ یہ ہے کہ من نفخہ ونفثہ وہمزہ۔ اس کے بعد اسی کے بارے میں اگلی جو روایت ہے وہ آ رہی ہے کہ امام مسلم نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھے تھے کہ ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں فلاں کلمات کہنے والا کون ہے؟ حاضرین میں سے ایک نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے انہی کلمات سے تعجب ہوا کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے۔ پھر اگلی دعا ہے اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت قیوم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد لک ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ولک الحمد انت رب السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت الحق ووعدک الحق وقولک الحق ولقاؤک الحق والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق والساعۃ حق۔ اللہم لک اسلمت وعلیک توکلت وبک آمنت والیک انبت وبک خاصمت والیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت انت الہی لا الہ الا انت۔ بخاری کی روایت ہیں، یہ الفاظ جو ہیں بخاری کے 2 مقامات سے جمع کیے گئے ہیں۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اے اللہ تیرے ہی لیے تعریف ہے، تو آسمانوں اور زمین کا نور ہے اور ان کا نور ہے جو ان میں ہے، اور تیرے ہی لیے تعریف ہے، تو ہی آسمانوں اور زمین کو قائم رکھنے والا اور ان کو قائم رکھنے والا ہے جو ان میں ہے، اور تیرے ہی لیے حمد ہے، تو ہی آسمانوں اور زمین کا رب اور ان کا رب ہے جو ان میں ہے، اور تیرے ہی لیے حمد ہے، تیرے ہی لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اور ان کی بادشاہت ہے جو ان میں ہیں، اور تیرے ہی لیے حمد ہے، تو ہی آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، اور تیرے ہی لیے حمد ہے، تو ہی حق ہے، اور تیرا وعدہ حق ہے، اور تیری بات حق ہے، اور تیری ملاقات حق ہے، اور جنت حق ہے، اور آگ حق ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، اور قیامت حق ہے۔ اور یہاں پر جو نبی آ رہا ہے تو تمام انبیاء حق ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، اور قیامت حق ہے۔ اس کو دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ، پیچھے جو آیا تھا نا والجنت حق، اور جنت حق ہے، والنار حق، اور آگ برحق ہے یعنی حق ہے، والنبیون اور انبیاء حق ہیں۔ پھر آگے فرمایا یہ دعا مانگنی ہے آپ نے، اے اللہ میں تیرے ہی لیے تابع ہو گیا، اور تجھی پر میں نے بھروسہ کیا، اور تجھی پر ایمان لایا، اور تیری ہی طرف میں نے رجوع کیا، اور تیری ہی مدد کے ساتھ دشمن سے جھگڑا کیا، اور تیری طرف فیصلہ لے کر آیا، بس مجھے وہ سب بخش دے جو میں نے پہلے کیا اور جو پیچھے کیا، اور جو میں نے چھپا کر کیا اور جو میں نے اعلانیہ کیا۔ تو ہی آگے کرنے والا اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو ہی میرا سچا معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ تو یہ تھوڑی لمبی دعا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ دعا پڑھ کے جب آپ اس کو ساتھ میں آپ شعوری طور پر سمجھ بھی رہے ہوں تو جب آپ نماز شروع کریں گے تو کیسے خشوع اور خضوع اس میں آئے گا نا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کو بھی ہم اپنی نماز کی شروع کی دعاؤں میں شامل کر لیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔